الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سردیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور چھٹیاں بھی، اور کام بھی کر رہے ہوں گے۔ کام تو بڑا اچھا کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن جو بلنڈرز کرتے ہیں نا وہ اچھی بات نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے سکون سے کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، یعنی کہ پیپر کی جب ابھی ہے آپ کر سکتے ہیں، ایزی ہو کے جب مرضی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہیں نہیں کرتے صحیح کام۔ پیپرز چیک کرتے ہوئے اتنا گندا کام، حد سے زیادہ گندا کام آپ لوگوں نے کیا ہوا۔ خیر کوئی بات نہیں، اپنا اب ہم لوگوں کا نیکسٹ جو ہے وہ بیٹا سٹارٹ ہو گیا ہے ورک۔ آپ لوگوں نے یہ میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ جتنا بھی ورک ہے نا اپنی ورک بک پہ کرنا ہے، جو اب ملے گا اسائنمنٹ بھی آپ نے ورک بک پہ کرنی ہے، اور یہ جو آپ کو لیسن دیا گیا ہے جس کے ورڈز میننگ لکھے ہوئے ہوں گے، آپ کے لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے ورڈز میننگز اپنی بک پہ لکھنے ہیں، ورک بک پہ، اور یہ جو کویشچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ نے اپنی ورک بک پہ کرنی ہے، انکلوڈنگ یور آبجیکٹیو، ٹھیک ہے؟ کرنا ہے اس کو، لرن بھی کرنا ہے۔ اس کی جو پریکٹس آپ نے کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے لوز شیٹس پہ کرنی ہے یا رف کاپی رجسٹر، جو بھی چیز آپ لوگوں نے پریپریشن کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس مرتبہ میں نے ناظرہ کا بھی تھوڑا سا دیا ہے کہ ناظرہ آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے، اس کو لرن کریں اور اپنے پیرنٹس میں سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں میں سے کسی کو سنائیں، پیرنٹس کو خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ اپنے مما یا بابا کو آپ یہ سنائیں، اس کا ترجمہ بھی اور اس کی عربک بھی۔ میں آج اسٹارٹ بھی یہیں سے کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ نے یہ لرن کرنا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں دا ڈے آفٹر ٹمورو جب آپ کی کلاس ہوگی تو میں آپ لوگوں سے یہ سنوں گی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد، اچھا تشہد ہے یہ، اس کو تشہد نہیں پڑھنا، یہ تشہد ہوتا ہے ورڈ۔ آپ نے تشہد جو ہے وہ کہتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو، یعنی سجدہ کر کے 2 سجدے کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں نا پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں جب ہم 2 سجدے کرتے ہیں نا اس وقت پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تشہد۔ اس وقت ہم التحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعتیں اور پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں یعنی کہ چوتھی رکعت میں ہم لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سارا تشہد کہلاتا ہے، یہ دونوں دفعہ بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز ہو تو تشہد میں پھر درود پاک بھی پڑھا، تشہد میں تشہد پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر پھر آپ کا ربی جعلنی جو دعا ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ 4 رکعتوں والی ہو تو 2 مرتبہ یہ چیز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو قادہ اولا اور قادہ اخیرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قادہ اولا 4 رکعتوں والی نماز میں قادہ اولا کہتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو قادہ اولا، اور 4 رکعتوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو قادہ اخیرہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ سارا تو بہت سے بچوں کو، میجورٹی کو آتا ہی ہوگا، یہ اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے بچے ہیں، تو اور سب سے بڑی بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو یہ چیز آنی چاہیے۔ اور اب یہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بچہ نہ ہو جو یہ کہے کہ ٹیچر میں نے کلاس نہیں لی تھی یا مجھے آتا نہیں ہے۔ اگر آپ کلاس نہیں بھی لیتے ہیں تو آپ کے پاس ورک موجود ہے نا، آپ اس کی لرننگ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ڈے سے ہی لرننگ شروع کریں، لرن کر کے ہی لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔
तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ज़ुबान की तमाम इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और बदनी इबादतें और माली इबादतें भी। ठीक है, ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो वर्स है, इसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसके बाद है अस्सलामु अलैका। अस्सलामु अलैका आप पर, अलई का मतलब होता है पर, और का मतलब है आप पर सलाम हो। अय्युहा ए अन्नबियु नबी, ए नबी, व रहमतु और रहमत हो, अल्लाह ताला की, व बरकातुहू और बरकत हो उसकी। यानी कि ए नबी, अब ये यहाँ पर तुम पर सलाम हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। उसके बाद है अस्सलामु अलैना। अस्सलाम सलाम हो या सलामती हो, अलैना अला होता है पर और ना हम पर, सलाम हो हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाही इबाद कहते हैं बंदे को, इबाद अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा बंदे। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना या सुना हुआ नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्द कहाँ ही बंदे को जाता है, कहाँ ही वैसे इसका एक और मीनिंग गुलाम का भी है कि अल्लाह ताला का गुलाम, अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का खलीफा। ठीक है, इबादिल्लाही बंदे, अल्लाह ताला के, सालिहीना नेक अच्छे अच्छे अमाल करने वाले, साले अमल करने वाले बंदे। सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ठीक है, अशहदु अशहदु गवाही देता हूँ, या मैं गवाही देता हूँ, या मैं गवाही देती हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद इबादत के लायक, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह ताला इबादत के लायक कोई नहीं है मगर अल्लाह। इसका तर्जुमा ये बनेगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं या कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु और मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद, आबदुहु आबदु बंदे हैं, हु उसके, व रसूलहु और रसूलहु और उसके रसूल हैं। यहाँ तोय आई है, रसूलुह बढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी तो मैंने इसका लफ्जी तर्जुमा आपको करवाया, गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आप इसको पढ़ना किस तरह से है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो खड़ी जबर नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये अलिफ की जगह पे होती है। ठीक है, और ये डब्ल्यू का साइन है, इसको तशदीद कहा जाता है। इसको आपने जहन में अपने रखना है। जब मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास लूंगी ना, मैंने आप लोगों से पूछना है कि जो है ना ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा लेक्चर। जब ये तशदीद आ जाती है ना तो इसके ऊपर जोर दिया जाता है, इसका मतलब है कि इसको डबल डबल वर्ड होता है, दो ते होंगे, दो ये होंगे। ठीक है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, वाओ के ऊपर खड़ी जबर है इसलिए इसको एक अलिफ लंबा करेंगे हम। ठीक है, खड़ी जबर अगर ना होते तो वाओ के आगे अलिफ होता। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये जो है ना हूँ को देखिए आप, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। क्यों लंबा करेंगे कि ये उल्टा पेश है और मद है इसके ऊपर। ठीक है, मद जब होती है तो इसको कम से कम ये वाली मद, जो इसको छोटी मद कहते हैं, एक बड़ी मद होती है, इसको तीन अलिफ लंबा करते हैं थोड़ा सा। बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, अब तर्जुमा में फिर से पढ़ देती हूँ, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करके अपना लेक्चर दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे लेसन का। ठीक है, ज़ुबान की तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं, यानी कि हम ज़ुबान से ज़िक्र जितने भी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, औराद करते हैं, जैसे कि पैगम्बर पाक ने फरमाया कि बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा और बेहतरीन दुआ अस्तगफार है। ठीक है, ये दोनों भी अगर हम करते हैं तो ये इबादत में शुमार होता है। और इसके अलावा अगर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं,
اور اگر ہم سچ بولتے ہیں، زبان کا وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں استعمال کرنے کو کہا گیا، یعنی کہ اس کا رائٹ وے میں یوز کرتے ہیں، ہم غلط ورڈز اس سے نہیں بولتے، تو اٹ مینس کسی کی مدد کے لیے کسی کی سچی گواہی بھی یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. تمام جو صحیح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جو زبان کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، وہ حاضر ناظر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس پر ایمان رکھتا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ یہ تمام کام کرتا ہے. اور تمام یہ کام کیے جائیں گے تو وہ سب عبادت ہی کہلائیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے بدنی عبادت، یعنی آپ کی باڈی جو ہے وہ کیسے عبادت کرتی ہے. اس میں ہماری بدنی عبادت میں ہماری نماز بھی آ جاتی ہے کہ ہم اپنی نہ صرف زبان بلکہ اپنی باڈی سے بھی اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور پیغمبر پاک کی سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم کے مطابق ادا کر رہے ہوتے ہیں. بلاوے کے بعد نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد حج بھی ایک مالی اور بدنی عبادت ہے. حج بھی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مالی بھی ہے، بدنی بھی. روزہ بھی ہے، وہ ایک بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے زبانی عبادت بھی کرتے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا تو وہ بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور مالی عبادت بھی جو آپ مال کے ساتھ کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ مالی عبادت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھائی جائے. اب ہم اس کو آپ نے لرن کرنا ہے، میں آپ سے سنوں گی. اب ہم اس میں اپنا نیکسٹ ورک لے کے آتے ہیں. یہ اذان تو سنی ہوئی ہے نا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. سب نے اذان سنی ہوئی ہے اور میجورٹی کو اذان آتی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اذان جو ہے نا یہ ایک اعلان ہے، ایک جس کو کہنا پکار ہے کہ نماز کے لیے آ جائیں. کسی بھی کام کے لیے بلاوا وغیرہ دیا جاتا ہے نا، جیسے کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم انویٹیشن دیتے ہیں، بھئی آئیں ہمارے گھر، اس وقت آئیں، اتنی اتنی ٹائمنگ میں آئیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے جو ہیں وہ اوقات مقرر کیے ہوئے، مخصوص اوقات، اسپیسیفک جو ٹائمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ مومنوں پر نماز اس کا مفہوم ہی ہے، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وقت میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اسی وقت میں ادا کر لی تو وہ ادا ہے، ورنہ وہ قضا ہے. ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب نماز قضا ہو گئی. کیوں کہتے ہیں بھی قضا ہو گئی؟ کہ اس وقت جس وقت آپ کو بلایا گیا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو اب آپ کی قضا ہو گئی ہے، اب آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کلاس میں آنے کا ایک ٹائم مقرر ہے آپ لوگوں کا، کہ کلاس میں یا اسکول لگنے کا ایک ٹائم مقرر ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ہونا ہے. وہ جو گھنٹی ہے نا، جو بیل بجتی ہے، سمجھیں کہ وہ ایک بلاوا ہوتا ہے نیکسٹ کلاس کا. اسی طرح سے نماز ہے، وہ بھی اذان ہے، وہ بھی بلاوا ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ باجماعت کے ادائیگی کے لیے بلایا جاتا ہے. عورتیں گھر میں پڑھ لیتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں جا کے مسجد میں. اس میں جو ہے نا آپ کے اس لیسن میں نماز کے فضائل اور فوائد، اور ساتھ ہی نماز فرض اذان جو ہے وہ کس طرح سے دی جانے لگی، کیوں دی جانے لگی، ان سب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر. وہ ہم ساتھ ریڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایکسپلینیشن بھی کرتے جائیں گے. بیٹا اس میں سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا آپ کی ورک بکس موجود ہونی چاہیے، پیجز اوپن ہونے چاہیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں، آپ کے پینسلز، اریزر، شارپنر اور جو ہے آپ کی رف کاپی وغیرہ موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھا کریں اور اٹینٹیو ہو کے لیا کریں. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ جاری رہتا ہے، تو اس کو سیریس لیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسکول آنا ہے تو پھر وہ اسپیڈلی ورک کروایا جاتا ہے. آپ میں سے جو بچے اٹینٹیو ہو کے اور رسپانسبلٹی سے کلاسز نہیں لیتے ہیں وہ لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے فل رسپانسبلٹی سے اپنی کلاسز لیجئے، سیریس ہو کے پڑھیے، تاکہ آپ لوگوں کو ورک کرنے میں نیکسٹ جب آپ اسکول آئیں تو ٹیچر کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ ملنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. باب اول ہے ایمانیات و عبادات. اس میں ٹاپک ہے اذان. مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم میں جو ہے نا بیٹا وہ آپ کے یہ لفظی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں آ جاتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے نا مفہوم بیان کریں
یا مراد کیا ہے، تو آپ نے لفظی یعنی کہ اس کے جو عام معنی ہے وہ ڈکشنری میں لغت میں جو معنی ہوتے ہیں لغوی یا لفظی معنی ایک ہی ہے، اور اصطلاحی معنی یعنی کہ اسلام میں اس کے کیا معنی ہے وہ سارا لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ فرسٹ کا آنسر یہ ہے، سیکنڈ کا آنسر یہ. ٹھیک ہے. اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے، مقصد سے جو الفاظ بآواز بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اذان جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. پہلے نماز کی طرف کہا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، یعنی کہ نماز آپ پڑھیں گے تو آپ دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اذان نیکسٹ ہے. اذان فرض نمازوں کے لیے کیے جانے والے ایک اعلان کا نام ہے جس میں نماز کی طرف بلاوا بھی ہوتا ہے، یعنی نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے. بلاوا، انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور نماز ادا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو باجماعت نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا تھا. اب جب مسلمان مکہ میں تھے نا، اس وقت مسلمان جو ہیں وہ چھپ چھپ کے نماز ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں جا نہیں سکتے تھے، نماز ادا نہیں کر سکتے تھے. لوگ جو کفار تھے نا ان کو مارتے بھی تھے. اور کیا کرتے، جب کوئی مسلمان وہاں پہ آتا تھا کرنے کے لیے، کوئی بھی مسلمان آتا نماز ادا کرنے کے لیے، یا دو چار لوگ بھی آ جاتے نماز ادا کرنے کے لیے، تو وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے، تاکہ جو ہے ان کی کنسنٹریشن نہ ہو اور لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو سکیں، اور جو ہے وہ اسلام پھیل نہ سکے. یہ اتنے تنگ ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اپنی طرف سے تو وہ کامیاب ہوئے لیکن اصل میں وہ ناکام ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا تو مسلمانوں کا انصار نے اتنا زیادہ ساتھ دیا، اتنا اچھا ساتھ دیا کہ وہاں پہ پوری ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور آخر کار مکہ بھی فتح ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جب مسلمان جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں نا، اس وقت پھر باجماعت، چونکہ مسلمان سکون میں تھے اور جو ہے ان کی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنے کاروبار وغیرہ بھی سیٹ کر رہے تھے، تو پھر وہاں پہ احکامات نازل ہوئے کہ نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور پھر خرچ وغیرہ کرنے کے احکامات زیادہ جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئے، اور جو مکہ میں نازل ہوئے وہ زیادہ تر ایمانیات کے اوپر تھا. اچھا، اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ باجماعت نماز، تو باجماعت نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا، یعنی کہ اس کے اوپر فرض ٹھہرا دیا گیا. اور اچھا بچوں، آپ کو پتہ نماز فرض کب ہوئی تھی؟ اچھا ہینڈ ریس کریں ہیں ذرا جن کو پتہ نماز فرض کب ہوئی ہے. اور کن کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے بچوں کو پتہ ہے کہ نماز فرض کب ہوئی. اوکے. نماز معراج کے موقع پہ فرض ہوئی. ٹھیک ہے، گڈ. اگر کسی کو نہیں بھی پتا ہوگا تو اب میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. نماز جو ہے وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی. 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے، تو اس وقت جو ہے وہ پیغمبر پاک کو مختلف انبیاء کرام ملے، انہوں نے کہا نہیں یہ زیادہ ہے، نہیں یہ زیادہ ہے، نہیں یہ زیادہ ہے. تو 2-3 دفعہ گئے تو 5 نمازوں تک پیغمبر پاک نے آ کے کہا کہ اب یہ جو ہے امت کے لیے وزنی نہیں ہے، یہ امت میری ادا کر سکتی ہے، اس سے آگے مجھے پروردگار سے کمی کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، میں واپس نہیں اب جاؤں گا. تو 5 نمازوں ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ صرف 5 ہی پڑھ لیا کریں، 50 کا ثواب اللہ نے خود ہی دے دینا. نیکسٹ ہے مسلمان. تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا
کسی نے ڈھول بجانے کی رائے دی تو کسی نے گھنٹیاں بجانے کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کوئی بھی تجویز یعنی کوئی بھی مشورہ پسند نہ آیا، کیونکہ یہ طریقے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں رائج تھے. وہ لوگ اس طریقے سے اپنی عبادت گاہوں میں بلایا کرتے تھے، ان میں رسوم و رواج تھا، رواج تھے. کوئی ڈھول بجاتا تھا تو کوئی گھنٹیاں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مشرکین گھنٹیاں بجاتے ہیں، ٹن 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 کرتے ہیں، اور جاتے ہیں اپنے مندروں میں، جاتے ہیں ٹیمپلز میں جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پیغمبر پاک کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ یہودی اور عیسائی یا مشرکین ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی معاملہ زیر غور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ رو ہونا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یا چہرہ کرنا، رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر یہی خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اس کو سچا کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ یعنی کہ پیغمبر پاک کو بھی دو صحابی کرام حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتا دیا، ٹھیک ہے، الہام ہوا ان کو، اور پیغمبر پاک کو وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، تو اذان یا نماز کے لیے اس طرح سے آپ بلا سکتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے، اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن کا اعزاز حاصل ہوا. ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حبشی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھے وہ شین نہیں بول سکتے تھے، وہ غلام تھے، لیکن ان کی فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ پیغمبر پاک کے ساتھ ساتھ وہ رہتے تھے. انہوں نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا، جن کے پاس وہ غلام تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا اور حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا. یہ بھی سرچ کرنے والی ایک بات ہے. اس کے بارے میں مجھے تو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، آپ نے مجھے بھی یاد کروانا ہے کہ مس آپ نے ہمیں کہا تھا، آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے. ایک تو اذان آپ نے سننی ہے اچھے طریقے سے اور دیکھنا ہے کہ واقعی جو ہماری بک میں لکھی ہوئی ہے وہی اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو لرن کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب حضرت بلال کو مؤذن بنایا گیا تو اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے، اس کے بعد میں کل آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ شین نہیں بول سکتے تھے تو صحابہ کرام یا لوگوں نے کیا فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کی فضیلت کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے بچوں، نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اذان دینے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق مؤذن کو 5 وقت کا نمازی اور بہترین کردار کا مالک ہونا چاہیے. اس کا جسم اور لباس پاک ہو، باوضو ہو اور اونچی اور پاک جگہ پر کھڑا ہو، اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالے اور بلند آواز میں اذان دے. اذان کے الفاظ یہ ہیں. آپ میں سے جو بوائز ہیں نا بیٹا، وہ تو بہت ایزیلی وہ سرچ کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. نماز اذان ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ چلے جائیں. عصر کی اذان ہونی ہے تو پہنچ جائیں جی، کہ بھئی دیکھیں کیسے جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے اذان دیتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی سمجھ لیں کہ چھوٹی سی جو پریکٹیکل اسائنمنٹ ہے. آپ نے جانا ہے مسجد میں، دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بس میں گیا تھا، میں نے اس چیز کو آبزرو کیا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. 4 مرتبہ یہ ورڈز کہے جاتے ہیں. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. 2 ٹائمز یہ ورڈز کہے جاتے ہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آپ کامیابی کی طرف آؤ. آپ لکھا ہوا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور فجر کی اذان میں سب نمازوں میں، نمازوں کے لیے، چاروں نمازوں کے لیے اسی طرح سے کہا جاتا ہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے. بیٹا یہاں تک ہم لوگوں کا ہے. آپ نے یہ ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے اسائنمنٹ اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. یہ پریکٹیکل ہے، ایزی سا کہہ لیں آپ، اور ساتھ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ بھی ہے. باہر نکلنے کا موقع ہے آپ کے لیے. نماز بھی ادا کریں، جا کے دیکھیں مسجد میں ہوتا کیا کچھ ہے اور مؤذن صاحب اذان کیسے دیتے ہیں. آپ کا ہوم ورک بیٹا یہ ہے کہ میں نے یہ کویسچن نمبر 1 اذان کا جواب دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھیں. اس کے اندر سے دیکھ کر لکھ لیجئے گا، اس کو یاد بھی کر لیجئے گا. اس کے بعد ہے اذان کے بجائے ڈھول اور گھنٹیاں بجانے کے طریقے کیوں ناپسند کیے گئے، اور کس کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا. یہ 3 سوال ہیں. آپ نے یہ تینوں سوال اپنی ورک بک پہ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی ورک بک پہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں. آپ کا جو ورک دیا گیا نا اس کے اندر یہ موجود ہیں، آپ نے لرن بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ابھی جو ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ 7 ریڈنگ بھی اس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے ورک کی آپ نے ریڈنگ بھی کرنی، ورڈز میننگ بھی لرن کرنے. میں پوچھوں گی آپ سے، اور اس وقت تک کے لیے جو ہے میرا ٹائم آپ کا فنش ہو گیا، لیکن میں آپ کے کویشچن لوں گی ابھی 1-2 بچوں کے جو ہینڈ ریز کیے ہوئے تھے. ابھی ریکارڈنگ کے لیے اللہ حافظ، پھر میں آپ سے کویشچنز لیتی ہوں.